ایران پر حملے کے دوران پاکستان نے جو پالیسی رسمی حکومتی و ریاستی اختیار کی ہے وہ بہت اعلیٰ تھی۔ ایران کے حق میں کھڑے ہوئے ہیں، ایران کے حق میں بیان دیا ہے، ایران کے حق میں بل پاس کیے ہیں اسمبلیوں میں، اور صدر مملکت، وزیر اعظم، وزیر خارجہ، وزیر دفاع، ان لوگوں نے بہت آگے جا کر ایران کی حمایت کی ہے۔ اور اسی طرح غیر حکومتی عناصر میں جیسے خود مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں اور خصوصاً جماعت اسلامی کے امیر، انہوں نے تمام وجود کے ساتھ ایران کے حمایت کی ہے اور ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہر چند بعض مفتون قسم کے لوگ، فتنہ زدہ لوگ، بعض مفتی، انہوں نے اس دوران بھی غیر معقول موقف اختیار کیا ہے، ایران اور پاکستان کے تعلقات کو کشیدہ کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنے اندر کا زہر نکالا ہے۔ لیکن مجموعی طور پر جو بابصیرت قیادت تھی، مذہبی بھی، سیاسی بھی اور حکومت میں، انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ کئی بڑی جماعتوں نے کوئی اس جنگ کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ مجھے یہ ڈر تھا، چونکہ پہلے ٹرمپ نے جب جنرل سلیمانی کو شہید کیا تھا تو پاکستان کے وزیر اعظم نے مبارکباد دی تھی، جس کا ٹرمپ 2-3 دفعہ ملائے عام میں ذکر کر چکے ہیں، اور اصرار ہے ان کا کہ یہ کیا تھا انہوں نے، اور مجھے انہوں نے حمایت کی تھی۔ موجودہ حکومت نے بھی اسی طرح ملتا جلتا کام کیا ہے۔ ایران پر حملے کے بعد ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کرنا، لیکن دلیل اس کی الگ ہے، اور وہ دلیل یہ ہے کہ پاکستان امریکہ کا کارڈ ہندوستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے، اور رسک ہے، یہ بڑا خطرہ مول لے رہا ہے، ایک قسم کا جوا کہہ لیں۔ لیکن اس وقت پاکستانی قیادت یہ سوچ رہی ہے کہ بھارت کو مختلف سفارتی اور عالمی اور علاقائی میدانوں میں دباؤ میں رکھنے کے لیے ٹرمپ کو کارڈ کے طور پر امریکہ کو استعمال کیا جائے، اور یہ مہنگا پڑ سکتا ہے، بہت شدید مہنگا پڑ سکتا ہے، شاید مودی سے زیادہ خطرناک ٹرمپ ثابت ہو، جیسا کہ پہلے سابقہ ادوار میں امریکہ پاکستان کے لیے اتنا ہی خطرناک ثابت ہوئے، اور انہوں نے کبھی بھی پاکستان کی مدد انڈیا کے خلاف نہیں کی، اور ابھی بھی کوئی ایسی مضبوط بنیاد نہیں ہے کہ وہ یہ مدد کرے گا، صرف کھیل رہا ہے ایک دیوانہ پاگل صدر امریکہ کا، پاکستان کے جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہے۔